یہ کہانی ایک آدمی اور اس کی 3 بیٹیوں کی ہے۔ اس کی بیوی کچھ سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، مگر سب سے چھوٹی بیٹی اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار تھی۔ اس کا نام زینب تھا۔ کرم دین اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ اب کرم دین کی بیٹیاں بڑی ہو چکی تھیں اور اپنے باپ کے لیے خود سے کھانا بنانے لگی تھیں۔ جب کرم دین کام کے سلسلے میں باہر جاتا تو اس کی بیٹیاں اس کے لیے کھانا تیار کر کے ساتھ دے دیتی تھیں۔ اس گاؤں میں ایک بیوہ عورت بھی رہتی تھی جس کی ایک بیٹی تھی۔ اس بیوہ کی عادت تھی کہ وہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ جب کرم دین کی بیٹیاں اپنے باپ کے لیے کھانا بناتی تھیں تو وہ عورت اکثر اسی وقت ان کے گھر آگ مانگنے کے لیے آ جاتی تھی۔ لیکن کرم دین کی سب سے چھوٹی بیٹی زینب کو وہ بیوہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب بھی وہ عورت ان کے گھر آتی، زینب اپنی بہنوں سے کہتی، یہ عورت ہمارے گھر کیوں آتی ہے؟ یہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ بڑی دونوں بہنیں زینب کو سمجھاتی تھیں، دیکھو یہ بیوہ عورت ہے اور غریب ہے، اگر ہمارے گھر سے آگ لے جاتی ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ زینب اپنی بہنوں کی باتیں سن کر چپ ہو جاتی، لیکن وہ کہتی، دیکھ لینا یہ عورت ایک نہ ایک دن ہم سب کے لیے مصیبت کھڑی کرے گی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ وہ عورت روز ان کے گھر سے آگ لینے آتی اور موقع پا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دیتی۔ کرم دین نے جب اپنے کھانے میں خرابی محسوس کی تو اس نے سوچا کہ اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں کھانا بناتی ہیں، اس لیے ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہوگی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں کھانا کیوں خراب کر رہی ہیں۔ پھر ایک دن کرم دین نے سوچا، آج میں اپنی بیٹیوں پر نظر رکھوں گا، آخر میری بیٹیاں اچانک سے میرے کھانے میں کیا ملانے لگی ہیں۔ جب کرم دین کی بیٹیاں کھانا بنانے لگیں تو وہ چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی بڑی بیٹی صاف پانی سے چاول دھو رہی تھی، دوسری بیٹی سالن بنا رہی تھی اور سب سے چھوٹی بیٹی زینب برتن صاف کر رہی تھی جن برتنوں میں کھانا ڈالا جانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا تیار ہو گیا۔ کھانے میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ کرم دین پریشان تھا، لیکن پھر اچانک اس نے جو دیکھا اس سے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہی بیوہ عورت ان کے گھر آگ لینے آئی ہے اور اس کی چھوٹی بیٹی زینب اس سے بحث کر رہی ہے۔ وہیں اس کی دوسری بہنیں زینب کو سمجھا رہی تھیں، کوئی بات نہیں زینب، یہ بیوہ عورت ہے اور اسے آگ لینے دو، بڑی بہن نے کہا۔ لیکن اس بیوہ عورت نے آگ لینے کے بہانے نظریں بچا کر کرم دین کے کھانے میں راکھ ملا دی اور سارا کھانا خراب کر دیا۔ یہ دیکھ کر کرم دین کو بہت غصہ آیا۔ دوسرے دن کرم دین نے اس بیوہ عورت کو اپنے گھر بلایا اور غصے میں پوچھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا کھانا خراب کرنے کی؟ وہ عورت بڑے نازو انداز میں کرم دین کے پاس آئی، اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، ارے میں تو یہاں دیکھ رہی تھی کہ تم سچ میں اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہو یا نہیں، کھانا خراب کرنے پر تم انہیں ڈانٹتے ہو یا نہیں، لیکن تم تو بڑے اچھے انسان نکلے، اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرنے والے، تم نے تو میری چوری فوراً پکڑ لی۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کرم دین اس کی باتوں اور اس کے نخرے پر یقین کرنے لگا کیونکہ وہ بیوہ عورت خوبصورت تھی۔ کرم دین اس کے حسن سے متاثر ہو کر کچھ بھی کہنے کی بجائے اسے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر بیٹھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اپنی بیٹیوں کی اجازت کے بغیر اس بیوہ عورت سے شادی کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد وہ بیوہ عورت کرم دین کی تینوں بیٹیوں سے سخت نفرت کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح کرم دین کی بیٹیاں اس گھر سے نکل جائیں۔ اس نے انہیں گھر سے نکالنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر بیٹیاں گھر سے چلی جائیں گی تو وہ اور اس کی بیٹی آرام سے عیش کی زندگی گزار سکیں گی۔ ساتھ ہی کرم دین کا پورا دھیان صرف اسی اور اس کی بیٹی پر رہے گا۔ وہ جانتی تھی کہ کرم دین اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے اور انہیں ذرا بھی دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی اپنی بیٹی ہمیشہ قیمتی کپڑے پہن کر گھومتی رہتی تھی جس سے وہ جدید لگتی تھی، لیکن سوتیلی ماں نے کرم دین کی تینوں بیٹیوں کو گھر کا سارا کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ انہیں ٹھیک سے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتی تھی اور دھیرے دھیرے ان کی دوسری ضروریات بھی کم کر دی گئیں۔ تینوں بہنیں ہر وقت دکھی رہنے لگیں۔ ایک دن دو بڑی بہنیں رو رہی تھی تو زینب اپنی بڑی بہنوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، پیاری بہنوں، آؤ ہم تینوں کہیں باہر چلیں تاکہ ہمارا دماغ فریش ہو جائے۔ پھر وہ تینوں بہنیں گھر سے نکل گئیں اور چلتے چلتے ایک جنگل میں جا پہنچی۔ وہاں ایک گھنے جنگل کے نیچے بیٹھ کر وہ رو کر اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔ اتنے میں ان کے پاس سے ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا۔ زینب زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اے میرے اللہ، ہم مظلوم لڑکیاں ہیں اور بہت دکھی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہماری سوتیلی ماں ہم پر کتنا ظلم کرتی ہے، ہم کتنے دنوں سے بھوکے ہیں۔
अल्लाह वाले बुजुर्ग पास ही खड़े होकर इनकी बातें सुन रहे थे और फिर वो ज़ैनब से मुखातब होकर बोले, बेटियों, तुम तीनों यहाँ इस आम के दरख्त के नीचे रोज आती हो, तुम्हें क्या दुख है, तुम मुझे बता सकती हो? ज़ैनब ने रोते हुए अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारा वाकया सुना दिया। इसकी बात सुनकर बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। वो बोले, बेटी, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरी झोंपड़ी है, मैं वहाँ रहता हूँ और इबादत करता हूँ। मेरी झोंपड़ी के बाहर एक अनार का दरख्त लगा हुआ है जिस पर पके हुए अनार लगे हुए हैं। तुम जाओ और उस दरख्त से जितने मर्जी अनार तोड़कर खा लो। ये सुनकर तीनों लड़कियां खुशी खुशी उस झोंपड़ी के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि दरख्त बहुत ही खूबसूरत और रसीले अनार लगे हुए हैं। इन्होंने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर मजे से खाने लगी। जब इनका पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। इसके बाद जब इनकी सौतेली माँ इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देती थी तो ये रोज जंगल में जाती और इन अनारों को खाकर अपना पेट भर लेती। धीरे धीरे उन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया और अब इनकी सौतेली माँ सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को खाने को कुछ नहीं देती, इससे इतना काम करवाती हूँ, इन्हें जलील करती हूँ, फिर भी इनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। इनमें से कोई बीमार भी नहीं पड़ती, बल्कि इनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है और मेरी बेटी जिसे मैं इतना अच्छा खाना देती हूँ वो इनके आगे बदसूरत लगती है। और दूसरे दिन जब वो लड़कियां जंगल की तरफ गईं तो सौतेली माँ ने अपनी बेटी को का पीछा करने के लिए भेज दिया। जब तीनों लड़कियां अनार तोड़कर खा रही थीं तो ज़ैनब ने अपनी सौतेली बहन को देख लिया। इसने बाकी बहनों से कहा, ये लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहाँ से भगा देती हूँ। फिर ज़ैनब ने अपने हाथ में पकड़ा अनार छुपा लिया और बोली, अगर ये सब कुछ अपनी माँ को बता देगी तो ये हमारे लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। लेकिन ज़ैनब की दूसरी बहनें बोली, ज़ैनब, तुम कैसी बातें कर रही हो, ये बेचारी बेकसूर है। ज़ैनब की बड़ी बहनें बोली, हमारी सौतेली माँ तंग करती है, ये तो हमें कुछ नहीं कहती। इसके बाद तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को पास बैठाया और उसे एक अनार पकड़ा दिया। लेकिन सौतेली बहन ने अनार नहीं खाया और जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर कहने लगी, माँ, वो लड़कियां भूखी नहीं रहती, वो तो जंगल में एक दरख्त से अनार तोड़कर खा लेती हैं। इसी दरख्त के पास एक बुजुर्ग भी इबादत कर रहे थे, उन्होंने भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को अनार खाने से कैसे रोकूं। पूरा दिन वो गुस्से में ही रही। जब शाम को करमदीन काम से घर वापस आया तो उसने अपनी बीवी को परेशान देखा। वो बोला, तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों इतनी उदास बैठी हो? वो कहने लगी, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है और ये किसी दवा से ठीक नहीं होगा। करमदीन ने पूछा, तो फिर कैसे ठीक होगा? वो जल्दी से बोली, जंगल में एक अनार का दरख्त है जिस पर लाल लाल अनार लगे हैं। अगर तुम उस दरख्त को जड़ से कटवा दो और उसकी जड़ें उबाल कर दवा बना लो और मेरे माथे पर लगाओ तो मेरा सर दर्द ठीक हो सकता है। करमदीन ने कहा, बस इतनी सी बात? फिर इसने कुछ आदमियों को बुलाया और उन्हें पैसे देकर कहा, जंगल में एक अनार का दरख्त है, तुम लोग उसे जड़ से उखाड़ फेंको और उसकी जड़ें मुझे ला कर दो। कुछ ही घंटों में वो आदमी इस दरख्त को जड़ से उखाड़ कर इसकी जड़ें करमदीन के पास ले आए। करमदीन ने जल्दी से आग जलाई और इसकी जड़ों से दवा बनाकर अपनी बीवी के माथे पर मलने लगा। थोड़ी ही देर में इसकी बीवी कहने लगी, अब मुझे आराम है। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल में गई तो उन्होंने देखा कि अनार का दरख्त किसी ने जड़ से उखाड़ दिया है। ये देखकर वो बहुत परेशान हुई और सोचने लगी, अब हम क्या खाएंगे। तभी वो तीनों लड़कियां वहीं बैठकर रोने लगी। इनके रोने की आवाज़ सुनकर अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी झोंपड़ी से बाहर आए। वो समझ गए कि लड़कियां क्यों रो रही हैं। वो बोले, इसमें रोने की क्या बात है, अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर कुछ देगा। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपनी उंगली से ज़मीन की तरफ इशारा किया और वहाँ पर एक छोटी सी नदी बन गई जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा था। उन्होंने इन लड़कियों को एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, जहाँ से जितना मर्जी हो दूध पियो। लड़कियाँ बहुत खुश हुईं और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगीं। जब इनका पेट भर गया तो वह बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके घर वापस आ गई। इसके बाद इनका रोज का ये मामूल हो गया कि वो तालाब के पास जाती और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पी लेती। इनकी सौतेली माँ इनकी सेहत को देखकर हैरान थी। इसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, मैंने तो जंगल से अनार का दरख्त का नामो निशान मिटा दिया था, फिर भी इन लड़कियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं तो इन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती, आखिर ये ऐसा क्या कर रही हैं जिससे इनकी सेहत इतनी अच्छी हो रही है। इसने अपनी बेटी से कहा, इनका पीछा करो और पता लगाओ कि ये क्या खाती हैं। लड़की फिर से अपनी बहनों का पीछा करते हुए जंगल में गई। जब तीनों मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थीं तो ज़ैनब ने पीछे मुड़कर देखा। इसने अपनी सौतेली बहन को चुपचाप खड़ा देखकर बाकी बहनों से कहा, देखो ये लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है। ज़ैनब ने अपनी बहनों से कहा,
तुम लोग जल्दी उठो और उसे यहाँ से भेजो, क्योंकि अगर इसने हमारे तालाब को देख लिया तो वो घर जाकर सबको बता देगी और फिर घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन ज़ैनब की बड़ी बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा आखिर मसला क्या है? माना कि हमारी सौतेली माँ हम पर जुल्म करती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? ज़ैनब ये सुनकर चुप होगी। इसके बाद इन्होंने अपनी सौतेली बहन को नदी के पास बैठाया और मिट्टी के प्याले में दूध भर कर उसे दिया। इस लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर तालाब और दूध वाली पूरी बात बता दी। सौतेली माँ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। इसने अपने काम के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहाँ एक बुजुर्ग की झोंपड़ी और तालाब है, तुमने वो झोंपड़ी खत्म कर देनी है और तालाब में मिट्टी डाल देनी है। बदले में तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। कुछ ही देर में वो आदमी इसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कर लौट आए। वो औरत अब बहुत खुश थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल में गईं तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो ना तालाब है और ना ही बुजुर्ग की झोंपड़ी। ये देखकर उन्हें पहाड़ जैसा दुख हुआ। वहाँ बैठकर रोने लगी और भूखी प्यासी अपने घर लौट आईं। इनकी सौतेली माँ ये देखकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी कि एक दिन वो फिर बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शाम को जब करमदीन घर आया तो इसने अपनी बीवी को प्यार से कहा, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। लेकिन इसकी बीवी कुछ और ही चालें चल रही थी। इसने कहा, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम करो। करमदीन बोला, जल्दी बताओ क्या करना है, मैं वही करूँगा। इसकी बीवी बोली, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकाल कर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर मल दो, तभी मैं ठीक हो सकती हूँ। ये सुनकर करमदीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकला और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन बेटियां घर में मौजूद नहीं थी। वो परेशान होकर उन्हें ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान पहुंचा। वहां इसने देखा कि इसकी तीनों बेटियां अपनी मां की कब्र के पास बैठ कर रो रही हैं। ये देखकर करमदीन का दिल कांप गया। एक तरफ इसकी बीवी की ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ इसकी बेटियों की जिंदगी। करमदीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसने सोचा कि इसकी बीवी इसकी बेटियों से कभी खुश नहीं होगी और इसकी बेटियां अपनी सौतेली मां के साथ खुश नहीं हैं। इसलिए इसने फैसला किया कि बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। इसने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, ऐ बेटियों, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। वो अपनी बेटियों को एक घने जंगल में ले गया और वहाँ इसने मिट्टी का चूल्हा बनाया और बेटियों को खाना बनाकर खिलाया। जब बेटियों ने पेट भर कर खाना खा लिया तो वो एक जंगल के नीचे सो गई। करमदीन ने अपनी बेटियों को वहीं सोते हुए छोड़ दिया और वहां से भाग गया। इसके दिल में यही ख्याल था कि कम से कम मेरी बेटियां जिंदा तो रहेंगी और अपनी सौतेली माँ के जुल्म से तो बची रहेंगी। रास्ते में इसने एक हिरन का शिकार किया और उसका खून लेकर अपनी बीवी को दे दिया। इसकी बीवी ने वो खून अपने हाथों और पैरों पर लगाया और खुश होकर कहा, अब मुझे आराम है। उसे यकीन हो गया कि करमदीन ने अपनी बेटियों को मार दिया। दूसरी तरफ जब तीनों बहनें जागीं तो उन्होंने देखा कि इनका बाप इन्हें छोड़कर जा चुका है। वो अपने बाप को पुकारने लगी। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनकर वो डर गईं और रोने लगी। इत्तेफाक से इसी जंगल में 3 दोस्त शिकार के लिए आए थे। जब वो शिकार करके लौटने लगे तो इनमें से एक दोस्त, जिसका नाम नासिर था, कहने लगा, मुझे लगता है, नासिर ने कहा, यहाँ कोई मुसीबत में है। क्या तुम लोग किसी की रोने की आवाज़ें नहीं सुन रहे? मुझे तो किसी के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। चलो जल्दी से देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो। फिर तीनों दोस्त आवाज़ की सिमत में चल पड़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई रो रही हैं। नासिर आगे बढ़ा और इनसे पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो और इतना क्यों रो रही हो? ज़ैनब ने नासिर को अपनी पूरी कहानी सुना दी। लड़कों को इन पर बड़ा तरस आया और वो आपस में कहने लगे, क्यों ना हम इन लड़कियों से शादी कर लें, इन्हें एक छत मिल जाएगी और हमारी ज़िंदगी बेसुकून से गुजरने लगेगी। फिर इन तीनों लड़कों ने इन तीनों लड़कियों से शादी कर ली। ज़ैनब की शादी नासिर के साथ होगी। इत्तेफाक से इन तीनों दोस्तों के घर पास थे। तीनों बहनें खुशी खुशी अपने अपने घरों में रहने लगीं। 1 साल के बाद ज़ैनब के घर में बेटे की पैदाइश हुई और ये देखकर नासिर के दोस्त और ज़ैनब की बहनें बहुत खुश हुईं। धीरे धीरे ज़ैनब का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन नासिर ने अपने दोस्तों से कहा, मेरा आज फिर जंगल में शिकार करने का दिल कर रहा है, चलो शिकार पर चलते हैं। लेकिन इसके दोस्तों ने मना कर दिया और कहा, हमें तो किसी ज़रूरी काम से जाना है, हम तुम्हारे साथ जंगल नहीं जा सकते। नासिर ने ज़ैनब से इजाज़त ली और अकेला ही जंगल में शिकार के लिए चला गया।
لیکن اس کے بعد کئی دن گزر گئے اور ناصر گھر واپس نہیں آیا۔ زینب بہت پریشان ہوگی۔ اس کی بہنیں بھی اس کی فکر دیکھ کر فکر مند ہوگی۔ زینب کے جیجا ناصر کے دوست نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، ہم ناصر کو ڈھونڈ کر ضرور واپس لائیں گے۔ لیکن قسمت کی خرابی یہ ہوئی کہ ناصر کے دوست بھی اسے ڈھونڈنے جنگل گئے، لیکن وہ بھی واپس نہیں لوٹے، اور ان تینوں بہنوں پر ایک بار پھر سے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک دن زینب اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ فقیر جس نے ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے دروازے پر کھڑا، اور زینب اسے دیکھ کر بولی، بابا میرے شوہر گھر پر نہیں ہے، میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، جب میرا شوہر آئے گا تب آپ آ جانا۔ اس پر فقیر بولا، بیٹی مجھے بہت بھوک لگی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں کیا حرج ہے۔ زینب نے مجبوری میں اس فقیر کو گھر میں بلایا اور اس کے لیے کھانا بنانے لگی، لیکن وہ جادوگر فقیر بری نظروں سے زینب کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ جادوگر اٹھ کر زینب کے قریب آیا اور بولا، سنو لڑکی، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ زینب ڈر کے مارے کانپنے لگی اور بولی، بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کی ماں ہوں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی ایسا کہنے کی؟ یہ سن کر جادوگر فقیر کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے جادو سے زینب کو کتیا بنا دیا اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ ادھر زینب کا بیٹا زور زور سے رو رہا تھا۔ زینب کی بہنوں نے جب اس کے بیٹے کی رونے کی آواز سنی تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے گھر آئیں اور انہوں نے جلدی سے زینب کے بیٹے کو گلے لگایا اور اپنی بہن کو گھر میں ڈھونڈنے لگی، لیکن انہیں زینب کہیں نظر نہیں آئی۔ ان کی سوتیلی ماں کے بعد اب زینب بھی غائب ہو چکی تھی۔ وقت اس طرح گزرتا رہا۔ اب زینب کو گم ہوئے بھی 14 سال کا لمبا وقت گزر چکا تھا۔ اسی دوران زینب کا بیٹا جوان ہو چکا تھا۔ اسے اس کی دونوں خالاؤں نے مل کر پالا تھا۔ ایک دن زینب کی خالاؤں نے اسے اس کی ماں کے بارے میں ساری سچائی بتا دی۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا اور بولا، خالہ میں اپنے ماں باپ کو ضرور ڈھونڈنے جاؤں گا۔ اس کی خالاؤں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے، اب ہم تمہیں نہیں کھونا چاہتے۔ ہمارے شوہر بھی جنگل گئے تھے اور وہ بھی کبھی واپس نہیں آئے، اگر تم بھی چلے گئے تو ہم کس کے سہارے جئیں گے؟ لیکن لڑکے نے کہا، خالہ آپ فکر مت کیجیے گا، میں اپنے باپ اور باقی سب کو ڈھونڈ کر ضرور واپس آؤں گا۔ پھر وہ لڑکا جنگل کی طرف نکل پڑا۔ کئی دنوں تک جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو کہاں ڈھونڈے۔ اسی طرح تلاش کرتے کرتے وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جو پوری طرح پتھروں کا علاقہ تھا۔ وہاں اس نے پتھروں کی عمارتیں دیکھیں اور ایک خوبصورت چھوٹا سا پتھر کا گھر دیکھا۔ وہ غور سے اس گھر کو دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس گھر سے ایک بزرگ باہر آئے اور بولے، بیٹا تم یہاں نئے لگتے ہو، تمہیں اس خطرناک علاقے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑکے نے جواب دیا، بابا جی میں اپنے ماں باپ اور تایا جی کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میرے ماں کو ایک جادوگر نے کتیا بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اللہ والے بزرگ بولے، بیٹا یہ علاقہ ایک بہت بڑے جادوگر کا ہے، وہ بہت طاقتور ہے، جو بھی اس سے مقابلہ کرتا ہے یا اسے برا بھلا کہتا ہے وہ اسے پتھر کا بنا دیتا ہے، اور یہ جو تم اپنے ارد گرد پتھر دیکھ رہے ہو یہ بھی کبھی انسان تھے، جادوگر نے انہیں پتھر بنا دیا۔ کچھ سال پہلے یہاں ایک نوجوان آیا تھا، اس کے بعد اس کے پیچھے 2 اور نوجوان آئے تھے، جادوگر نے انہیں درخت اور پھر پتھر میں بدل دیا، اور اس نے ایک نیک پاکیزہ لڑکی کو بھی 12 سال سے قید کر رکھا ہے۔ وہ جادوگر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی بھی طرح مان نہیں رہی تھی۔ بزرگ کی باتیں سن کر لڑکا سوچنے لگا، یقیناً یہ لڑکی میری ماں ہے اور یہ لوگ میرے ہی خاندان کے افراد ہیں۔ آخرکار میں نے اپنوں کو ڈھونڈ ہی لیا۔ اس کے بعد لڑکے نے بزرگ کو اپنی ساری کہانی بتائی اور کہا، بابا جی آپ میری مدد کریں، ان بے بس لوگوں کو بچانے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ اللہ والے بزرگ جن کی جھونپڑی کو کبھی زینب کی سوتیلی ماں نے جلا دیا تھا مسکرائے اور بولے، بیٹا اللہ ہمیشہ نیک دل والوں کی مدد کرتا ہے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بزرگ مجبوراً اس خطرناک علاقے میں آ کر رہنے لگے۔ انہوں نے لڑکے سے وعدہ کیا، میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ بزرگ سوچنے لگے کہ کیا پتا اس لڑکے کی ماں کو چھڑوانے سے باقی قیدیوں کو بھی جادوگر کی قید سے آزادی مل جائے۔ بزرگ نے باقی گاؤں والوں کو بتایا، یہ میرا پوتا ہے جو دوسرے کام سے مجھ سے ملنے آیا ہے۔ جب جادوگر کو شک ہوا کہ گاؤں میں کوئی نیا لڑکا آیا ہے تو وہ فوراً اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، یہ میرا پوتا ہے۔ اس طرح جادوگر اور لڑکے کی ملاقات ہوئی۔ لڑکا اپنی پہچان چھپا کر جادوگر سے ملنے گیا۔ جادوگر نے لڑکے کو دیکھ کر کہا، تم بہت سمجھدار لگتے ہو اور اپنے دادا کی طرح نیک اور معصوم ہو۔ کل تم میرا ایک کام کرو گے، میں تمہیں ایک عمارت میں بھیجوں گا جہاں ایک لڑکی کو میرا پیغام دینا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
لڑکا سمجھ گیا کہ وہ اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ وہ اپنی ماں کے لیے پھول لے جائے گا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ وقت آنے پر وہ اپنی ماں کو پہچاننے کے لیے اپنی شناخت ظاہر کرے گا۔ زینب کی شادی کے وقت ناصر نے اسے ایک انگوٹھی دی تھی جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ بعد میں زینب نے وہ انگوٹھی اپنے بیٹے کو پہنا دی تھی۔ سالوں بعد وہ انگوٹھی بڑی کر کے دوبارہ بنوائی گئی اور لڑکے نے اب بھی وہی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اللہ والے بزرگ نے لڑکے سے کہا، اپنی انگوٹھی کو پھولوں کے گلدستے میں چھپا دو، جب تمہاری ماں اسے دیکھے گی تو فوراً تمہیں پہچان لے گی، لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ جادوگر نے زینب کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار مقرر کر رکھا ہے، وہ ہر وقت سختی سے نظر رکھتا ہے۔ جادوگر اللہ والے بزرگ کی بہت عزت کرتا تھا اور ان کے پوتے کو نیک سمجھتا تھا۔ اس نے لڑکے کو گلدستہ دے کر روزانہ زینب کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ لڑکے کی کم عمر محض 14 سال کی وجہ سے جادوگر کو اس پر کوئی شک نہیں ہوا۔ زینب کو ایک کمرے میں قید کر کے رکھا گیا تھا جہاں کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکا روزانہ گلدستہ لے کر زینب کے پاس جاتا اور وہاں جادوگر کی ایک خادمہ ہمیشہ زینب کے ساتھ رہتی۔ ایک دن قسمت نے لڑکے کا ساتھ دیا۔ ایسا موقع ملا جب کمرے میں زینب کے سوا کوئی نہیں تھا۔ لڑکے نے جلدی سے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پھولوں کے گلدستے میں چھپا کر زینب کے قدموں میں رکھ دی۔ جیسے ہی گلدستہ زمین پر رکھا، انگوٹھی کی آواز ہوئی۔ زینب نے حیرانگی سے گلدستہ اٹھایا اور پھولوں میں بندھی انگوٹھی کو پہچان لیا۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس نے سالوں پہلے اپنے بیٹے کو پہنائی تھی۔ زینب کی نظریں فوراً گلدستہ لانے والے لڑکے کی طرف اٹھیں۔ دونوں کی نظریں ملتے ہی حقیقت صاف ہو گئی۔ جادوگر نے زینب کو قید کر رکھا تھا، لیکن اس کا بیٹا اپنی ماں کو آزاد کرانے کا منصوبہ بنانے لگا۔ زینب نے جادوگر سے شادی کی رضامندی ظاہر کی اور اس کی طاقت کا راز معلوم کیا۔ جادوگر نے بتایا کہ اس کی جان ایک طوطے میں ہے جو ایک پنجرے میں بند ہے اور ایک گھنے جنگل کے درخت کے نیچے سخت پہرے میں رکھا گیا ہے۔ زینب نے یہ راز اپنے بیٹے کو بتایا، لیکن اسے خطرے سے بچانے کے لیے وہاں جانے سے منع کیا۔ پھر بھی بیٹے نے اپنی ماں کو یقین دلایا کہ وہ کامیاب ہو کر لوٹے گا۔ کئی دنوں کی مشقت کے بعد جنگل میں پہنچا۔ ایک موقع دیکھ کر اس نے طوطے کو پنجرے سے نکال لیا اور جادوگر کی عمارت تک واپس لے آیا۔ جادوگر اسے دیکھ کر طوطے کی واپسی کی بھیک مانگنے لگا۔ لڑکے نے چالاکی سے جادوگر سے سبھی قیدیوں کو آزاد کروا دیا۔ اس کے بعد اس نے طوطے کے پر نوچ دیے جس سے جادوگر کی طاقت ختم ہوگی۔ آخر میں اس نے طوطے کی گردن مروڑ دی جس سے جادوگر مر گیا۔ لڑکے نے اپنی ماں زینب اور ناصر اور باقی سبھی قیدیوں کو آزاد کرایا۔ پھر وہ سب اللہ والے بزرگ کے پاس پہنچے۔ سب نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر لوٹ آئے۔ زینب کی بہنیں اپنے شوہروں سے مل کر بہت خوش ہوئیں جو جادوگر کی قید میں سالوں تک رہے تھے۔ ان کے والد جو اپنی بیٹیوں کو کھونے کے غم میں ڈوبے تھے، انہیں صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے رونے لگے۔ انہوں نے بیٹیوں سے معافی مانگی اور بتایا کہ ان کی بیوی کی سازشوں کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ بیٹیوں نے اپنے والد کو تسلی دی اور کہا، ہم اپنی زندگیوں سے خوش ہیں۔ ان کے والد نے بتایا کہ ان کی سوتیلی ماں جو ان پر ظلم کرتی تھی، ایک گندی بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد سب نے خوشی اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی شروع کی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔